کالے خان نے صبح شفٹ سے واپسی پر اپنے اکلوتے نایاب نسل کے بھورے ماموں کو ان کے غریب خانے کے مقابل، جسے وہ دکھی دل سے اپنا یتیم خانہ بھی کہتے تھے، اس پرانے لوٹے کی طرح رکھا ہوا پایا جسے گھر کے مکین جاتے وقت کسی باتھ روم میں لاوارث چھوڑ گئے ہوں۔ وہ اتنے ساکت تھے کہ ان کی آنکھوں کی بتیاں تک ٹھہری ہوئی تھی۔ کالے خان کو شک ہوا کہ ان کی سانس بھی رکی ہوئی ہے، مگر عجلت میں انا للہ پڑھ کے ممانی کو بیوہ کا خطاب دینے سے پہلے ضروری تھا کہ نفس کے ساکت ہونے کا یقین کر لیا جائے۔ کالے خان کو اس وقت سخت صدمہ ہوا جب بھورے ماموں نے ہاتھ کھینچنے کے بہانے اس کی ناک پر مکہ مارا اور ملامت بھرے لہجے میں کہا، گھڑی مت اتار کالے خان، ابھی زندہ ہوں میں۔ اگر سچ مچ فوت ہو جاتے تب بھی میں یہ گھڑی نہ اتارتا جو آج بھی 1914 کا وقت بتاتی ہے۔ کالے خان نے سخت برا مان کے کہا اور ان کے مقابل دوسرے لوٹے کی طرح پوز بنا کے بیٹھ گیا۔ ہر روز کی طرح بھورے ماموں نے اپنا شہرت یافتہ 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، جو ایئر کنڈیشن لنگی، واسکٹ نما بنیان اور ترکی ٹوپی پر مشتمل تھا، اور جس میں ہر سطح پر جتنے بھی سوراخ تھے وہ ایئر کنڈیشننگ کے نظام کی مؤثر کارکردگی کے ضامن تھے۔ تاہم گزشتہ چند برسوں میں یہ سوراخ ایک شرمناک شرح سے پھیل گئے تھے، جیسے رشوت کے ریٹ اور افراد کی شرح۔ اس وقت بھی کالے خان نے نوٹ کیا کہ بھورے ماموں جامے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں۔ یوں سینسر بورڈ کی طرح انہیں ہر زاویے سے دیکھا جائے تو قابل اعتراض بھی قرار دیا جا سکتا تھا، مگر کالے خان خاموش رہا۔ یہ بات زیادہ پرانی نہیں تھی کہ لنگی سوٹ میں بھورے ماموں کے فیشن کو دیکھتے ہوئے گلی کے کونے پر آباد کان صوفی نے ایک ناکام احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ وہ اپنی تقریر سے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ فرق پڑتا رہا تو بالآخر ایک دن صرف سوراخ ہوں گے، لنگی کہیں نہیں ہوگی، اور بھورے ماموں بشرطِ زندگی اس حالت میں 21ویں صدی میں داخل ہوں گے جیسے وہ 20ویں صدی میں دنیا میں آئے تھے۔ تمہاری یہ لنگی پہلے بھی لباس کا خلاصہ تھی، اس نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ یہ خلاصہ بھی اب عنوان ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں جب میری گھر والی تم کو دیکھتی ہے تو خون کھولنے لگتا ہے میرا۔ آخر تمہاری گھر والی تم کو کیوں نہیں دیکھتی؟ کالے خان نے کہا۔ بھورے ماموں نے فوراً صورتحال کو سنبھال لیا۔ بھائی صوفی، اصل پردہ تو ہوتا ہے آنکھ کا۔ کون سی آنکھ کا ماموں؟ یہ بھی بتا دیں اسے۔ کالے خان نے یک چشمی صوفی کی فیوز ہو جانے والی آنکھ کو دیکھ کر کہا۔ یہ کان صوفی پر بامحاورہ ذاتی حملہ تھا۔ وہ پٹاخے کی طرح اچھلا۔ دیکھ لوں گا، اب یا تم رہو گی یا لنگی، میں تمہارا پیٹ پھاڑ دوں گا یا یہ لنگی پھاڑ دوں گا، پھاڑ دوں گا۔ عالم اشتعال میں اس نے ایسی بہت سی چیزیں پھاڑ دینے کی دھمکی بھی دی جن کا لنگی سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن کالے خان اپنے بھورے ماموں کی ایک سیاسی چال پر دنگ رہ گیا۔ انہوں نے کہا، ہر چند کے اس ایئر کنڈیشن لنگی کو پہننا میرا جمہوری حق ہے، لیکن اتفاق سے اناد کے ایسے ہی جذبات میں تمہاری منکوحہ کے غرارے کے بارے میں رکھتا ہوں۔ صوفی ایک غیرت مند شوہر کی طرح غصے میں تھر تھر کانپنے لگا۔ بوڑھی داڑھی والے خبیث لومڑ، اس نے یوں آستین چڑھائی جیسے اب بھورے ماموں پر حملہ کرنے والا ہو۔ میری بیوی کے غرارے سے تیرا کیا تعلق، جو تمہارا میری لنگی سے ہے؟ بھورے ماموں نے دانتوں میں خلال کرتے ہوئے ایک منطقی جواب دیا۔ کالے خان نے، جو فریقین کے درمیان دیوار برلن کی طرح حائل ہو گیا تھا، صوفی کو خبردار کیا، ماموں کو لومڑ کہنے پر میں قتل عام کر دیتا ہوں۔ لیکن مسئلے کا آسان حل موجود ہے، بھورے ماموں نے کہا۔ تمہاری بیوی غرارہ پہننا چھوڑ دے، میں لنگی سے تائب ہو جاتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صوفی نے چلا کے کہا۔ وہ غرارہ نہیں پہنے گی تو کیا پہنے گی؟ وہ اسکرٹ پہن سکتی ہے، جو ایک شریفانہ اور معزز لباس ہے، بھورے ماموں نے کہا، اور الزبتھ ٹیلر سے ملکہ الزبتھ تک متعدد شریف اور معزز خواتین کے حوالے دیے۔ لیکن صوفی کی منکوحہ کا اسکرٹ پہننا اتنا ہی ناممکن تھا جتنا الزبتھ ٹیلر کا شٹل کاک برقع پہننا۔ چنانچہ صوفی نے بھڑک کر کہا، اسکرٹ پہناؤ تم سالے تھانے دار کی بہن کو، جس کے تم ایک نام نہاد جہنمی شوہر ہو۔ یہ سب فاسد خیالات پیدا کرنے والی مغربی فلموں کا قصور ہے بھورے خان۔ ان میں تم دیکھتے ہو ایسے غیر شرعی ملبوسات، اور وہ فلمیں جو تم دیکھتے ہو، ملبوسات کے بچے۔ صوفی فوراً اپنا لہجہ بدلنے پر مجبور ہوا۔ وہ میں تو دیکھتا ہوں عبرت پکڑنے کے لیے اور قرب قیامت کی نشانیاں تلاش کرنے کے لیے۔ اس کے لیے فلمیں کیوں دیکھتے ہو؟ آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیا کرو، کالے خان نے کہا۔ ہر نشانی مل جائے گی۔
تمہاری یہ لنگی ایک شیطانی چیز ہے، صوفی نے ہاتھ لہرا کر کہا، شرافت کے خلاف ایک صہیونی سازش ہے۔ بھورے ماموں نے بھی ہاتھ ہلا کر اعلان کیا، لنگی ہمارا تہذیبی ورثہ ہے، ہمارے خاندان کا انتخابی نشان ہے، لنگی پر حملہ ہماری عزت پر حملہ ہے۔ کالے خان نے بازو کو صوفی کے سامنے شمشیر آبدار کی طرح لہرایا، اور بھانجے، کیا ہم اکثر خاندان کے آبرو پر جان قربان نہیں کرتے؟ بھورے ماموں نے کہا۔ کالے خان نے تائید میں سر ہلایا، بے شک، کیا میں صوفی کو ان کی فہرست دکھاؤں جو لنگی پر انگلی اٹھانے کے جرم میں جہنم رسید ہوئے؟ مگر حملہ تم نے میری عزت پہ کیا تھا۔ صوفی متاثر ہوئے بغیر بولا، تم نے نام کیسے لیا میری بیوی کے غرارے کا؟ بات عزت کی ہو تو فیصلے تلوار کرتی ہے، بھورے ماموں نے کہا۔ کالے خان، اپنی ممانی سے کہو کہ پردادا جان کے پردادا کی تلوار نکالیں جس سے انہوں نے انگریزوں کی ایک پوری چھاونی کو گاجر بونی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ وہ اہم ماموں، کالے خان نے سرگوشی کے انداز میں کہا، غالباً ممانی نے کسی کو دی تھی، وہ جو آتا ہے نا نوادرات کا ڈیلر ریڑھی لے کر، وہ پرانے برتن 3 ڈبے لینے والا کباڑیا، بھورے ماموں نے بے خیالی میں کہا۔ ان کی بات سے خاندان کی تاریخی ساکھ افسوسناک طور پر متاثر ہوئی۔ دادا کے پردادا کی تلوار، پردادا کی شلوار اور دادا کی یہ لنگی، سب لے جائے گا وہ 4 آنے میں، صوفی نے دل ہی دل میں خوش ہو کے کہا، اور تم ہوئے لنگی میں تو سمجھو تم بھی گئے۔ بھورے ماموں نے اپنی وقار اور متانت میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، انہوں نے خاص یقین کے ساتھ کہا، تم آ جاؤ شمشیر و سنا لے کر، ہم طاؤس و رباب سے مقابلہ کریں گے، یہی اسلاف کی شان تھی۔ تلوار ہوتی میرے پاس تو میں بہت پہلے تمہارا یہ خالی ناریل جیسا سر تمہارے ہاتھ میں پکڑا چکا ہوتا، صوفی نے کہا۔ چلو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنی تاریخ وفات بتاؤ، بھورے ماموں بولے۔ بہادر بھانجے، تو غازی کہلائے گا یا شہید؟ کالے خان نے فکر مند ہو کے کہا، بھورے ماموں، اس اعزاز کے لیے میری عمر کچھ کم ہے۔ اچھا، تو پھر کوئی پرامن تصفیہ کر لیتے ہیں، بھورے ماموں نے جلدی سے کہا۔ کالے خان نے تائید میں سر ہلایا، ٹاس کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے صوفی؟ اگر تم جیت گئے تو میں لنگی تمہارے حوالے کر دوں گا، ورنہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، صوفی نے چلا کر کہا۔ اچھا تو مقابلہ کر لو، بھورے ماموں بولے، فرض کرو لنگی اور غرارے کی دوڑ ہو جائے۔ صوفی نے حلق سے پرشور آوازیں نکالتے ہوئے بھورے ماموں کے سر پر مکہ مارنے کی قابل مذمت کوشش کی۔ بھورے ماموں فوراً رکوع میں نہ جاتے تو ان کا پرانا سر جو کسی مٹی کے کوزے کی طرح نظر آتا تھا ایک طرف سے پچک جاتا۔ صوفی لٹو کی طرح گھوم گیا۔ اس نے بھورے ماموں کو پھر وہی خطاب دیا، ابے او بھورے لومڑ، تیرے ساتھ بھاگے گی میری وہ پاپردہ منکوہا؟ پوچھ لو اس سے، کالے خان نے کہا، کسی اور کے ساتھ بھاگنا چاہے تو اس کی مرضی۔ بھورے ماموں نے پھر صورتحال کو سنبھال لیا، یار صوفی، میں تمہاری اور اپنی بات کر رہا تھا، دوڑ کا مقابلہ میرے اور تیرے درمیان ہوگا، گلی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک میں لنگی پہن کے دوڑوں گا، تم آ جاؤ غرارے میں۔ غرارے میں؟ میرے باپ نے کبھی غرارہ نہیں پہنا۔ چلو پھر لنگی باندھ لو، بھورے ماموں نے بڑی فراخ دلی سے کہا، تمہاری بیوی کا غرارہ میں پہن لوں گا۔ اگر کالے خان موجود نہ ہوتا تو صوفی وہاں سے بھورے ماموں کو فوت کیے بغیر نہ جانے دیتا۔ تاہم جاتے جاتے اس نے خاصے قاتلانہ اعلانات کیے کہ اس نے لنگی کو بھورے ماموں کا کفن نہ بنا دیا تو شیو کروا لے گا، اور اس کے لیے بہت جلدی سر سے کفن باندھ کے آؤں گا۔ بھورے ماموں کے سرکاری ترجمان کی حیثیت سے کالے خان نے اس کو دندان شکن جواب دیا کہ اس نے بھی غرارے کی لنگی نہ بنا دی تو بھورے ماموں کا نہیں، کسی سور کا بھانجا۔ کونے والا کانا صوفی پیدائشی طور پر کمینہ اور احسان فراموش شخص تھا، ورنہ بھورے ماموں جیسے محسن کی لنگی کو دھو دھو کے پیتا۔ اسے متعدد مواقع آئے تھے جب بھورے ماموں نے اس کے ساتھ بلا معاوضہ نیکی کی، مثلاً اس وقت جب صوفی کی اوریجنل بیوی اللہ کو پیاری ہوئی تھی اور صوفی خشک آنکھوں کے ساتھ حلق سے بھوں بھوں کر کے اصلی رونے کی آوازیں نکال رہا تھا، تو بھورے ماموں نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ تاریک پہلو کو نہ دیکھے، اگر خدا چاہتا تو اسے بھی اٹھا سکتا تھا، بدقسمت تو مرحومہ تھی۔ خود کالے خان نے اس کے ساتھ بہت مروت کا سلوک کیا تھا جب صوفی نے کہا تھا کہ معلوم نہیں کس کی کالی نظر کھا گئی اسے، اور کالے خان کو ایسے دیکھا تھا جیسے وہ ایک آدم خور ہے، تو کالے خان نے درگزر سے کام لیتے ہوئے اس کو پڑوسی کانسٹیبل جمیل کی مثال دی تھی، جس کو خدا نے چہلم سے قبل ہی صبر جمیل عطا کر دیا تھا۔
اور اس نے آدھی کو پوری گھر والی بنا لیا تھا، یعنی سالی کو ڈپلیکیٹ وائف سمجھ لیا تھا۔ صوفی نے تو چہلم سے بھی قبل ہی معلوم کرنا شروع کر دیا تھا کہ صبر جمیل کے لیے شرع میں کتنا عرصہ مقرر ہے، اور مناسب جواب نہ ملنے پر ڈپلیکیٹ وائف کی تلاش میں یوں نکل کھڑا ہوا جیسے کولمبس نئی دنیا کی تلاش میں نکلا تھا۔ اس کی نئی دنیا نے پرانے شوہروں کے وجود پر وہی اثر کیا جو پرانی شراب نئے پینے والوں پر کر سکتی ہے۔ چند ایک نے محض حسد اور قابل اعتراض خوابوں پر اکتفا کیا، یا سوچنے پر مجبور ہوئے کہ زندگی کی گاڑی کا دوسرا پہیہ بدلنے کے لیے کیا دعا یا دوائی کرنی چاہیے۔ خود بھورے ماموں کالے خان نے سفلی عمل کے ایک اسپیشلسٹ نوشتہ دیوار پڑھتے پکڑا، جس نے صرف 100 روپے میں ہر مراد پوری کرنے کا اعلان کیا تھا، اور واضح الفاظ میں لکھا تھا، محبوب آپ کے قدموں میں۔ تاہم جب صوفی کی نئی دنیا پر اللہ رکھا پہلوان نے ایسے ہی قبضہ کیا جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر، تو بھورے ماموں ہی تھے جنہوں نے صوفی کو اقدام خودکشی سے روکا۔ ایک صبح ماموں نے اسے ایک بانس کے ساتھ سخت غیظ و غضب کے عالم میں دوڑتا ہوا پایا، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی پاگل کتا نہ تھا۔ وہ خود اپنے حلق سے ایسی آوازیں نکال رہا تھا کہ ایک کتا اسے پاگل سمجھ کے فرار ہونے کی کوشش میں صوفی کی ٹیڑھی ٹانگوں والے محرابی دروازے سے گزرا، اور صوفی نے اس کو بانس مارنے کی کوشش کی جو اس کے قد سے 3 گنا بڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ بھورے ماموں کچھ کرتے، وہ سب گر چکے تھے، یعنی کتا، بانس اور صوفی۔ کتا جائے حادثہ پر سب سے پہلے اٹھا، پھر بھورے ماموں نے صوفی کو اٹھایا اور صوفی نے بانس کو۔ بانس بالکل سیدھا تھا، اس میں گوبڑ قدرتی تھے۔ صوفی دائیں جانب خم کھا کے ایسے ہو گیا تھا جیسے بریکٹ کی علامت۔ اس کے منڈے ہوئے کوزہ نما سر کے عقب میں ایک ابھار ایسے نمایاں ہو چکا تھا جیسے کسی بہت بڑے تربوز پر نصف خربوزہ الٹا رکھا ہو۔ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، صوفی نے بھورے ماموں کے سوال پر کہا۔ غالباً اس پر چوٹ کا اثر تھا کہ وہ دائیں بائیں ہل رہا تھا اور بانس سے مخاطب تھا۔ لیکن وہ کتا بقائے میں ہوش و حواس چلا گیا، بھورے ماموں نے اسے اطلاع دی۔ میں اللہ رکھا کی بات کر رہا ہوں۔ صوفی نے بانس کو دوبارہ لاٹھی کی طرح زمین پر مارا۔ اس نے میری عزت لوٹ لی ہے۔ اگر اس بات پر بھورے ماموں نے سمجھا کہ صوفی کا دماغ چل گیا ہے تو کچھ غلط نہ تھا۔ انہوں نے کہا، کیسے؟ میرا مطلب ہے جو چیز تمہارے خاندان میں نہ تھی۔ چونکہ برا ماننے کا موقع نہ تھا، اس لیے صوفی نے وضاحت کی کہ اللہ رکھا اس کی پیاری بیوی کو لے گیا تھا۔ چنانچہ وہ اب اللہ کو پیارا نہ ہوا تو یہ صوفی کے لیے ڈوب بننے کا مقام تھا۔ اپنی جنگی حکمت عملی کی وضاحت کرتے ہوئے اس نے بانس کو 1-2 بار میزائل سے تشبیہ دی اور کہا کہ اس طرح وہ پہلوان کے قریب جانے کا خطرہ مول لیے بغیر ڈنڈے مار مار کے ہلاک کر دے گا۔ یوں کہہ کر صوفی نے اس لمبے ڈنڈے سے اس گینڈے جیسے رقیب کے خلاف حملے کا عملی نمونہ پیش کرنا چاہا، لیکن بانس کی رو میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے 2 ارکان آ گئے جو ایک ہی سائیکل پر جائے واردات سے گزر رہے تھے۔ بانس ان کی سائیکل کے اگلے پہیے میں گھس گیا، اور کانسٹیبل اور اس کا 2 فیتے والا افسر اعلیٰ ان سب اشیاء صرف کے ساتھ گلی میں پھیل گئے جو عقیدت رکھنے والوں نے انہیں روز کی طرح آج بھی تحفے میں دی تھیں۔ انڈے، ٹماٹر اور گلاب جامن وغیرہ پر وہ خود اور ان کی سائیکل کے گرنے سے خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ بھورے ماموں کو بھی لنگی سنبھال کے دوڑ لگانی پڑی، لیکن پھر سالہ تھانے دار تھا جس نے بھورے ماموں اور صوفی دونوں کو مرغا بننے اور پھر انہیں 2 درجن انڈے دینے سے بچا لیا۔ اگر صوفی نے بھورے ماموں کی ازدواجی بصیرت اور تجربے کی روشنی میں اگلا قدم اٹھایا ہوتا تو اسے عدت کا زمانہ سرکاری اسپتال کے ہڈی وارڈ میں نہ گزارنا پڑتا۔ کالے خاں کے ساتھ جب وہ صوفی کی تعزیت کے لیے گئے تو اس اعداد و شمار کے علاوہ بھورے ماموں کو وہ ایکس رے بھی اپنی درد بھری کہانی کے ساتھ دکھائے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ ایک دھوبی پٹخے سے اللہ رکھا نے صوفی کے 2 جوڑ، 3 دانت اور 4 پسلیوں کو ہی توڑا تھا، مگر در حقیقت اس کا دل ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ دھوبی پٹخے کی فرمائش اس کی سابق منکوحہ کی تھی۔ سابق اس لیے کہ وہ صوفی کو طلاق دے چکی تھی۔ کانے صوفی کے قائم مقام باپ کا کردار ادا کرنے والے بھورے ماموں کو ناخلف صوفی نے عقد نمبر 3 سے اتنا ہی بے خبر رکھا جتنا کہ پی ٹی وی کا خبرنامہ عوام کو رکھتا ہے۔ کالے خاں اور بھورے ماموں تو معمول کے مطابق ڈنر کے لیے گھر سے نکلے تھے، اور ایک نئے شادی ہال کا انتخاب بھی اس لیے کیا گیا تھا کہ انتظامیہ نئی تھی، چنانچہ طعام سے پہلے ہی وہاں خاطر تواضع ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔
वहाँ सूफी को गले में हार डाले और 100% दूल्हा का रोल अदा करते देखकर वो दम बखुद रह गए। भूरे मामू के नजदीक एक एहसान फरामोश सूफी सजा का मुस्तहिक था, पर खैर उनके भांजे ने यूं किया कि उसने एक सादा लिफाफे पर बकलम खुद नेक तमन्नाओं के साथ लिखा और इसे बंद कर दिया। वो देख चुके थे कि सूफी ऐसे कितने लिफाफे वसूल करके जेब में ठूंस चुका है। सूफी इन बिन बुलाए मेहमानों की तशरीफ आवरी से नाखुश नजर आता था, मगर काले खां के हाथ में एक लिफाफा देखते ही उसने दाढ़ी मूछों के दरमियान से मुस्कुराहट वाली बत्तीसी दिखाई। लिफाफे में नेक तमन्नाओं के सिवा कुछ न था, जो काले खां ने गले मिलते वक्त सूफी की जेब में बड़ी मोहब्बत से ठूंस दिया था, और फरते मोहब्बत ने उसने सूफी को 3 मिनट तक हर पहलू से दबाया और फनकाराना सफाई के साथ 51 और 101 रुपए वाले सब लिफाफे बरामद करके भूरे मामू को थमा दिए, जो मुबारकबाद देने वालों के हुजूम में बारी का इंतजार करने के बजाय सूफी को पीछे से चिमट गए थे। हर दूल्हा की तरह वो भी हवास बाख्ता था और मुसलसल दबाए जाने से नीम जहां हो गया था। चुनाचे उसको अपने लुट जाने का इल्म होने तक भूरे मामू और काले खां पुराने फार्मूले के तहत माले गनीमत को तकसीम भी कर चुके थे। सूफी अगले दिन किसी पागल हो जाने वाले ऊंट की तरह बिलबिलाता हुआ देखा गया। काले खां और भूरे मामू को यकजा देखकर वो उनकी तरफ आया और खासी इश्तियाल अंगेजी की। उसने बतौर खास काले खां को एक आंख घूरते हुए कहा कि उसे सब मालूम है कि वहां कौन किस नीयत से आया था, और जो बिन बुलाए वहां आए थे वो किस कमाश के लोग थे। उसने नाम लिए बगैर ही वाज़ेह करने की कोशिश की कि 10,000 रुपए की सलामी को बाप का माल समझकर वही ले गए थे। भूरे मामू को सूफी की अखलाकी गिरावट पर अफसोस हुआ, जो 2,400 रुपए की रकम को सफेद झूठ बोल के 10,000 बता रहा था। काले खां के टोटल को खुद भूरे मामू ने चेक किया था और वो सारा हिसाब सूफी को ऑडिट के लिए भी पेश कर सकते थे। उनके हिस्से में 1,110 रुपए आए थे, जिसमें से उन्होंने अपने होनहार भांजे को इस महारत और आला कारकर्दगी पर 10 रुपए इनाम दे दिए थे। बिलाखिर भूरे मामू ने कहा, भांजे, सूफी का बहुत नुकसान हुआ है, कहीं उसका हार्ट फेल हो गया तो तकरीबन नई दुल्हन क्या करेगी? पता नहीं मामू, काले खां ने सोचकर कहा, क्या मैं ऐसे कल्ब को तकवीयत देने वाली वो माजून ला दूं जो अच्छन मिर्जा की ऐजाद है? भूरे मामू ने नफी में सर हिलाया। तुमको अपने दोस्त लाल खान DIG से बात करनी चाहिए। लल्लू DIG से? काले खान ने कहा, हाँ, वो रकम बरामद कर सकता है कहीं से भी। सूफी की जबान गुंग हो गई थी। कौन DIG? अपना लल्लू, काले खान ने बेजारी से कहा। लंगोटिया यार है अपना। इधर इशारा किया मैंने, इधर वो दौड़ता हुआ आएगा। सूफी की मदद करना हमारा फर्ज है काले खां। अच्छा, आप कहते हैं तो सूफी को उसके पास ले चलते हैं, मगर ये सूफी को बता दे मामू कि तफ्तीश होगी तो पूरी होगी। ये तो है, भूरे मामू ने सर हिला के कहा। पूरी बारात आएगी, सूफी की ससुराल और कादी समेत। काले खां ने कहा, और आले तफ्तीश से एक रात में ये भी पता चल जाएगा कि किसने सूफी को कितनी सलामी दी थी। सूफी ने चश्मे तसव्वुर से एक रात पुलिस के ड्राइंग रूम में गुजारने वाली बारात की वापसी का मंजर देखा, या वो असल रकम का राज फाश हो जाने के ख्याल से डरा। बहरहाल वो वापस गया तो बहुत शर्मिंदा नजर आता था। असलियत का इल्म होने तक वो इतना बाअदब बामुलायजा होशियार रहा कि बात करता था तो जनाब काले खां साहब कहता था। एक बार तो हुक्म मिलने पर उसने भूरे मामू के सर में तेल की मालिश भी की और उनके पैर दबाता रहा। ये मुमानी का हसद था जिसने बिलाखिर उनकी इज्जत को खाक में मिला दिया। अपने अकलौते भांजे को उन्होंने हमेशा मुस्टंडा, जेब कतरा, हरामखोर और गिरहकट जैसे खिताबात दिए थे। सूफी को जैसे ही इल्म हुआ कि लल्लू DIG सिर्फ एक माली है, तो वो भूरे मामू और काले खां की तलाश में निकला। वो मामू भांजे की शरपसंद जोड़ी पर वाज़ेह कर देना चाहता था कि अब वो एक बहादुर आदमी है जो किसी DIG के बाप से भी नहीं डरता। चुनाचे दुश्मनी का पुराना सिलसिला वहीं से फिर शुरू होगा जहां से टूटा था। अगरचे रास्ते में उसने ₹1.25 रुपया देकर सितारा शनास प्रोफेसर सामानी से फाल निकलवाकर साबित भी किया था कि उसकी दिली मुराद पूरी होगी, लेकिन वो काले खां के अड्डे से वापस हुआ तो इसे यकचशम होने के बावजूद 1 के 4 दिखाई दे रहे थे, और वो उस वैगन की तरह दौड़ रहा था जिसके नशे में धुत पायलट ने टंकी में भी पेट्रोल की जगह शराब डाल दी हो। वो मकतूल होने से बाल बाल बचा था,
ظاہر ہے یہ اس کے دل کی مراد تھی، قصور اس گمراہ کن طوطے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کالے خان پر اپنی آمد کا مقصد واضح کرتا، صوفی نے ایک بدتمیز شخص کو اپنے مقابل پایا۔ اس نے خاصے گستاخ انداز میں کہا کہ معاف کرو بابا، ایسے منہ اٹھا کے اندر گھسے چلے آ رہے ہو جیسے یہ تمہارے باپ کا گھر ہے۔ کالے خان نے فوراً اسے صوفی کے بارے میں بتایا تو اس نے سوری کہنے کے بعد کہا کہ وہ سلیپ کمار ہے اور دلیپ کمار تو اس کا چربا ہے، مگر اس کے نصیب جاگ رہے تھے، چنانچہ دنیا اسے اصل مانتی ہے اور سلیپ کمار کو نہیں جانتی۔ صوفی کے اس سوال پر کہ کیا اس کے لیے دلیپ کمار کو جاننا ضروری ہے، اس شخص نے بڑے پراشتعال لہجے میں کہا کہ تم جیسے کارٹون کے لیے کیا پیدا ہونا بہت ضروری تھا؟ سلیپ کمار کے علاوہ وہاں للو تھا، بلا شبہ وہ پہلے مالی تھا، مگر بعد میں اپنی اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر وہ ناظم باغات ہوا، اور جب ایک کوٹھی کے باغ کا نگران بنا تو اس نے خود کو DIG ڈائریکٹر انٹرنل گارڈن کے عہدے پر ترقی دی۔ اس نے نہ صرف یہ کہ صوفی کو بیلچے سے ہلاک کرنے اور رضاکارانہ طور پر پائے باغ میں دفن کرنے کی دھمکی دی، بلکہ جھاڑیاں تراشنے والی کنگ سائز کینچی سے صوفی کی گردن کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ چوتھا اچھن مرزا MCB یعنی ماہر کبوتر باز تھا، جس نے زیادہ خباثت کا ثبوت دیتے ہوئے صوفی کو معجون کایا کلپ کھانے پر مجبور کیا، جو اس نے اپنے ایک حریف کے کبوتروں کی جنس بدلنے کے لیے ایجاد کی تھی، اور جس کے نتیجے میں حریف کی تمام کبوتریاں طلاق لے کر اس ڈش اینٹینا پر آ بیٹھی تھیں جو اچھن مرزا نے کبوتروں کو ریسیو کرنے کے لیے اپنی چھت پر لگا رکھا تھا۔ اچھن مرزا نے صوفی کو ایک امپورٹڈ اسپیشل بانس بھی دکھایا، جو ویسے تو اس اینٹینا یعنی کبوتروں کی چھتری کے لیے تھا، مگر نمونے کے طور پر اس نے صوفی کے عقبی حصے پر مار کے واضح کیا کہ اس سے وہ صوفی کو ناقابل تشریف بنا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ صوفی ہی تھا جس کی وجہ سے اس وقت بھورے ماموں سکتے کے عالم میں بیٹھے تھے اور بار بار سرد آہ بھر کے کالے خاں کو تکتے تھے۔ 40 سرد آہیں شمار کرنے کے بعد بالآخر کالے خاں کو پوچھنا پڑا، ایسے دنیا کو الوداعی نظروں سے دیکھنے کا کیا مطلب ہے ماموں؟ کیا پھر مومانی نے ٹنڈوں کی جان لیوا کھیر پکائی ہے؟ بھورے ماموں نے آواز میں رقت پیدا کر کے نفی میں سر ہلایا اور کہا، میری نہیں، اپنی فکر کر بھانجے، اب تو چند دن کا مہمان ہے۔ ماموں آپ یاد کریں، یہ آپ کی فال نکلی تھی، کالے خاں نے کہا، اسی طوطے نے جس نے صوفی کو خبردار کیا تھا کہ دل کی مراد پوری ہوگی، دشمنوں کے دل کی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ صوفی ابھی کچھ دیر پہلے ادھر سے گزرا تھا، بھورے ماموں نے کہا، بے شک اس کی چال ابھی تک اچھن مرزا کی معجون کے باعث اس لکیر کی طرح ہے جو فلموں کی ساری کمائی اپنے عمران خان کو دینے آئی تھی، ایک شرط پر۔ اس کا نام ریکھا ہے ماموں۔ بھانجے میں اردو بول رہا تھا، بھورے ماموں نے ٹوکے جانے پر برا مان کے کہا۔ صوفی خطرناک طور پر مسلح تھا اور یہاں میرے سامنے اس نے ناک پر انگلی رکھ کے اور مٹک کے اعلان کیا تھا کہ وہ اسی پندڑوارے میں ہم پر پہلا قاتلانہ حملہ کرے گا۔ یہ کام وہ آج بھی کر سکتا تھا، آپ اکیلے تھے۔ بھورے ماموں نے اسے پرملامت نظروں سے دیکھا۔ کیا تو بھول گیا ہے بھانجے کہ صوفی کی زوجہ سوم اس کو آگ کرنے پر کمر بستہ ہے، صرف تیری وجہ سے۔ میری وجہ سے؟ کالے خاں بھونچ کر رہ گیا۔ قسم لے لو مومانی کے سر کی، جو میں نے اسے دیکھا بھی ہو بری نظر سے۔ کیا تو نے مجھے نہیں بتایا تھا کالے خاں کہ وہ محلقہ صورت و سیرت میں بالکل صوفیہ لارین ہے؟ بھورے ماموں نے کہا، اور کیا تو نے اچھن مرزا کی ایجاد کردہ معجون کایا کلب صوفی کو نہیں کھلائی تھی؟ یہ تو اچھن مرزا کو بھی اندازہ نہ تھا کہ صوفی اس سے صوفیہ بن جائے گا، کالے خاں نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، اور اس کا اثر اتنا عرصہ باقی رہے گا۔ اچھن مرزا نے تو وہ معجون کبوتروں کے لیے بنائی تھی ماموں۔ وجہ کچھ بھی ہو بھانجے، تو صوفی کے اس یقین کو ختم نہیں کر سکتا کہ اس کی خانہ خرابی کا ذمہ دار تو ہے۔ ایک سازش کے تحت معجون کایا کلپ کے بعد دوسرے مرحلے میں تو اس کی صوفیہ لارین کو گھر سے ایسے نکال کے لے جائے گا جیسے صوفی کی جیب سے سلامی نکال لایا تھا، بھورے ماموں نے کہا۔ کالے خاں تشویش میں مبتلا ہونے لگا۔ کل ہی اس نے صوفی کو 2 پہیوں والی ایک خطرناک مشین پر سوار گولی کی طرح اپنی طرف آتے دیکھا تھا، تو اسے بالکل شک نہیں ہوا تھا کہ وہ کوئی قاتلانہ حملے کی ناکام کوشش تھی۔ وہ چیز جو صوفی نے پرزے جوڑ کر ایجاد کی تھی سائیکل سے خاصی مشابہ تھی، مگر اس کے بریک ابھی تجرباتی مراحل میں تھے۔ کبھی فوری طور پر کھمبا دستیاب نہ ہوتا تو صوفی اسے روکنے کے لیے کسی بھی چیز کا انتخاب کر لیتا تھا۔ ایک بار بھینس اور دوسری بار گنے کا جوس نکالنے والا اس کے کام آئے تھے۔
پریشانی کے مواقع صرف دو آئے تھے، پہلی بار وہ چوک میں کھڑی ٹریفک سارجنٹ میں، اور دوسری بار ممانی کے خیمہ نما برقعے میں گھس گیا تھا۔ کچھ دیر بعد بھورے ماموں نے کہا، صوفی اپنی سائیکل کا کوئی پردہ تلاش کرنے کے لیے کباڑی بازار گیا تھا۔ وہاں اس کو ایک انتہائی ہلاکت خیز چیز مل گئی، بالکل مفت۔ کباڑی اس کا کوئی ماموں سسر نکل آیا اور اس نے صوفی کو وہ چیز تحفے میں دے دی، کیونکہ وہ شادی میں شریک نہیں ہو سکا تھا، اس کی اپنی شادی تھی اس دن۔ اوہ، مگر وہ چیز کیا ہے بھورے ماموں؟ کالے خان نے پوچھا۔ ابھی صوفی یقین کے ساتھ کچھ کہنے سے قاصر ہے۔ بھورے ماموں نے کہا، ممکن ہے کوئی خلائی راکٹ ہو جو استعمال سے پہلے ہی چوری ہو گیا، یا تو وہ توڑے دار بندوق جس میں گز سے کوٹ کوٹ کر بارود بھرا جاتا تھا۔ تاہم میرا اپنا خیال ہے کہ وہ کتے کی دم سیدھی کرنے والی یا جلیبی بنانے کی مشین بھی ہو سکتی ہے۔ صوفی نے کہا، جیسے ہی اس کے چند پرزے ملے جو ابھی دستیاب نہیں، وہ ہمارا آپریشن کلین اپ کرے گا۔ اس نے ہمیں ہندوستان سے تشبیہ دی بھانجے، اور خود کو محمود غزنوی قرار دیا، حالانکہ ابھی تو وہ محمودہ ہے۔ مگر کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم پر 17 حملے کرے گا اور 17 قسطوں میں ہمیں فنا کر دے گا؟ کالے خان نے متفکر ہو کر کہا، وہ توڑے دار بندوق میں 1 کلو بارود بھر کے لائے گا اور کر دے گا دھماکہ۔ میں سوچ رہا تھا ماموں کہ وہ راکٹ ہوا تو کتنی غلط بات ہوگی۔ کالے خان نے افسوس سے سر ہلایا۔ اگر اسی لباس میں صوفی نے آپ کو خلا میں داغ دیا، نیا خلائی لباس، لنگی، بنیان اور ٹوپی، دنیا کے لیے یہ ایک سنسنی خیز خبر ہوگی، یا اس نے آپ کی جلیبی بنا کے ممانی کے سامنے رکھ دی۔ کالے خان، اس کے قاتلانہ عزائم تیرے خلاف ہیں، میں نے تو ہمیشہ نیکی ہی کی اس کے ساتھ۔ بھورے ماموں نے کہا، ابھی آپ جمع کا صیغہ استعمال کر رہے تھے، ایسا روانی میں ہوا یا پریشانی میں؟ بھورے ماموں نے کہا، پھر بھی احتیاط مجھ پر بھی لازم ہے، تیرا ماموں کہلانے کے الزام میں مجھے کئی بار سزا ملی ہے۔ چلے چھوڑیں یہ باتیں ماموں، مجھے بتائیں کہ صوفی سے کیسے جان بچے گی؟ کالے خان نے کہا، یہی وہ سوال تھا جس کا جواب میں تلاش کر رہا تھا۔ بھورے ماموں بولے، جب تو نے ایک ناکام اور قابل مذمت کوشش کی کہ میری گھڑی لے جائے۔ کالے خان نے واجبی سا احتجاج کیا، وہ میں نے ہی اچھن مرزا کے سسر کے ہاتھ پر سے اتاری تھی اور آپ کو دی تھی۔ بے شک یہ خود اچھن مرزا کی خواہش تھی، کیونکہ سسر نے اسے سلامی کے وقت گھڑی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن کیا میں اسے للو ڈی آئی جی کو نہیں دے سکتا تھا جو اپنی بولی کو 11 روپے تک بڑھا چکا تھا؟ بھورے ماموں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، کیا تو جانتا ہے بھانجے کہ اس وقت میں تصور میں کیا دیکھ رہا تھا؟ وہ ایک دردناک منظر تھا کہ تو کسی سیارے کی طرح پرواز کرتا ہوا اوپر سے گزر رہا ہے، اور نیچے وہ یک چشم صوفی انگلی کے اشارے سے خلق خدا کو ہنس ہنس کے بتا رہا تھا کہ وہ گیا بھورے خاں کا بھانجا، اور میں نے تیری ممانی کو خلائی دوربین سے دیکھنے کو کہا ہے تو وہ الگ چلا رہی ہے کہ ارے کالا منہ تیرا کالے خاں، یہ کس خلاباز کی جیب کاٹ لی؟ انہوں نے لنگی کے پلو سے ناک صاف کر کے آسمان کی جانب فریادی نظروں سے دیکھا۔ میرے بارے میں کبھی اچھا خواب بھی دیکھا کرے ماموں، میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ کالے خان نے خفگی سے کہا، صوفی دیکھ رہا ہو ایک طرف تو دوسری طرف سے اس کا وہ راکٹ یا وہ جلیبی بنانے کی مشین غائب، اور وہ ادھر دیکھے تو اس کی صوفیہ لارن غائب۔ اس نے دیکھی ہے میرے ہاتھ کی صفائی، دونوں لے کر روپوش ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا ہنالولو یا ٹمبکٹو، وہ کانا صوفی پھرتا رہے گا کانا کاچھا اور چھانگا مانگا میں۔ ایک منصوبہ میرے دماغ میں بھی ہے بھانجے، جس سے تیرا مستقبل روشن اور محفوظ ہوگا، بھورے ماموں نے کہا۔